فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلا باب عبادات کی حکمتیں، صفحہ نمبر 28، انسان اور عبادت کی حکمت۔ دنیا کی ہر موجود چیز کا ایک باطن ہے، کیونکہ دنیا عوامل بالا سے اتری ہوئی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب عالم معنی میں موجود اشیاء کا ایک نمونہ ہے۔ وہ احکام اور قوانین الہی جو اس دنیا میں دین اور عبادات کے احکام کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، ان کے بھی کچھ اسرار اور باطن ہیں۔ عبادت جو انسان کی تخلیق کی علت قرار دی گئی ہے، اس میں بھی حکمت پائی جاتی ہے۔ عبادت کی حکمت اس کے آداب و احکام کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ عبادات کے احکام سے مراد وہ واجبات ہیں جنہیں فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، مثلاً یہ کہ وضو کیسے کیا جائے، نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے اراکین کیا ہیں، وغیرہ۔ اسی طرح عبادات کے کچھ آداب ہیں جنہیں بعض فقہی کتابوں میں مستحبات کے نام سے اور بعض اخلاقیات سے مربوط کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم عبادات کی حکمتیں اور فلسفہ ہے، اور انسان عبادت کے راز کے ساتھ معشور ہو جائے گا۔ عبادات کی حکمتوں کو نہ تو فقہی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی اخلاقی کتابوں میں۔ حکمت در حقیقت روح اور عبادت کا باطن ہے، جس کا تعلق بھی انسان کے باطن سے ہوتا ہے، اور انسان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ شہید اول نے نماز کے واجب احکام کو الفیہ نامی ایک کتاب میں بیان کیا ہے، اور نماز کے مستحب آداب جن کی تعداد تقریباً 3000 ہے کو نفلیہ نامی ایک اور کتاب میں جمع کیا ہے۔ لیکن مرحوم قاضی سعید قمی اور دیگر عرفا جیسے امام خمینی نے اسرار نماز نامی کتابیں تالیف کی ہیں۔ واضح ہے کہ حکمت اور اسرار اس کے آداب سے ہٹ کر چیز کا نام ہے۔ ہمیں حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وضو کرنا اور دیگر واجبات کا تعلق احکام الہی سے ہے۔ ضمناً احکام کی بجاوری کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی حکمت تک رسائی کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے القاب اور اوصاف کی حکمتیں، صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے القاب اور اوصاف بھی اپنے ظاہری معنی سے ہٹ کر ایک باطنی حکمت بھی رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کرنے کے پابند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان الفاظ اور عبارات کے باطن اور حکمتوں تک رسائی کی جستجو بھی کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا اور آپ قاسم کے باپ تھے، اس وجہ سے حضور اکرم کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اس بات کو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ ذرا واضح کیجیے کہ آپ کو ابو القاسم کیوں کہتے تھے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ ہیں، قاسم ہیں یعنی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن آپ خدا کے حکم سے اہل جنت کو جنت اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پس امیر المومنین علی علیہ السلام قاسم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کی گود میں ڈال دیا تھا، یعنی بچپن سے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور آپ امام علی کے استاد تھے۔ چونکہ ہر استاد باپ کا مقام رکھتا ہے، لہٰذا امام علی کی مثال پیغمبر اکرم کے فرزند کی سی ہے، اس لیے پیغمبر اکرم کو ابو القاسم کہتے ہیں۔
معنی الاخبار صفحہ نمبر 52 حدیث نمبر 3۔ ابو القاسم کا یہ معنی اور تفسیر اس کو نیت کی ایک حکمت ہے اور ہر کوئی اس معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حاج شیخ محمد تقی عاملی نے جو علم و عمل کے میدان میں ایک کامل شخص تھے، ایک دن درس کے بعد اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر اس شخص کے اندر مزید وسعت قلبی ہوتی اور وہ مزید سوال کرتا تو امام اسے مزید جواب دیتے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول عبارتوں میں عبادات کے عنوان سے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، ان حضرات نے ہماری فکری سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے، نہ یہ کہ نماز کی حکمت اور حقیقت میں وہی ہو جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ان الفاظ، معنی اور مفاہیم کے پیچھے حقائق کچھ اور ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی فکر کو وسعت دیں تو اس وقت پردے کے پیچھے اور ان الفاظ سے ہٹ کر بھی کم و بیش دوسرے مطالب کو درک کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم گروہ انبیاء لوگوں کے ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق گفتگو کے پابند ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق سمجھتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور حکمت عبادت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے سے، جسے آپ نے دربار شام کے منبر سے دیا تھا، واضح ہوتا ہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام عبادات کی حکمتوں کو خوب جانتے تھے۔ آپ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، یعنی مکہ اور مینا میں جو عبادات انجام دی جانی چاہیے میں ان تک پہنچ چکا ہوں اور انہوں نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، نہ یہ کہ میں سرزمین مکہ و مینا کا حقیقی بیٹا ہوں۔ مکہ و مینا کے رہنے والے اور وہاں کے باشندے مینا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ مینا کا بیٹا وہ ہے جو دین کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دے۔ باوجود اس کے کہ کربلا کے اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام مکے سے واپس پلٹے تھے اور پھر مینا اور عرفات نہیں گئے اور نہ ہی مینا میں قربانی دی تھی، بلکہ 10 ذی الحجہ سے پہلے ہی امام عالی مقام نے مکہ سے کوفے کی جانب سفر اختیار کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی مینا نہیں گئے تھے اور نہ ہی قربانی کی تھی، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں۔ جو شخص خدا کے دین کی بقا کے لیے سب سے بڑی اور بہترین قربانی پیش کرے گا، وہی قربانی کی حقیقت سمجھا ہوا ہوتا ہے اور وہی مینا کا بیٹا ہے، اگرچہ وہ مینا نہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قربانی کے اس عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ قربانی کا ظاہر خدا تک نہیں پہنچتا، ہاں اس کا باطن خدا تک پہنچتا ہے، یعنی قربانی کا گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ تقوی جو اس قربانی کے کرنے، دمبا اور اونٹ کے ذبح کرنے میں موجود ہے، جو اس عبادت کی روح اور حکمت ہے، وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ دور جاہلیت میں جب لوگ قربانی کرتے تھے تو تھوڑا سا گوشت دیوار کعبہ پر ٹانگتے تھے اور تھوڑا سا خون کعبے کی دیوار پر ملتے تھے تاکہ ان کی یہ قربانی قبولیت کے درجے پہ پہنچ سکے، لیکن دین اسلام نے اسے باطل قرار دیا۔ پس متقی انسانی عبادت کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور مزید کوشش کرتا ہے کہ وہ عبادت کی آخری حکمت تک رسائی حاصل کرتے ہوئے خدا تک پہنچ جائے۔ عبادات کی حکمت میں عشق و محبت کا عنصر۔ عبادت کی حکمت تک پہنچنے کا راستہ یہ کہ عابد کی نگاہ معبود کے سوا کسی اور چیز پر نہ ہو۔ اس کا بنیادی رکن یہ ہے کہ انسان حق کے سوا کسی اور چیز سے محبت نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیز اس کے ہاتھ سے جانے والی ہے اسے تو وہ پسند ہی نہیں کرتا، اور جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ عارف باللہ کو نہ تو کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی اسے گھیرتی ہے۔ کبھی کبھار انسان اپنے ماضی کے حوالے سے غمگین اور مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماضی اور مستقبل سے نجات پا لے تو پھر ماضی اور مستقبل کی کوئی بات نہیں رہتی، وہ زمانے سے بالاتر ہو جاتا ہے، اپنے ماضی اور مستقبل کو اپنے پاؤں تلے کچل دیتا ہے۔ ایسے میں نہ تو اس نے پہلے کسی چیز کو کھو دیا ہے کہ جس کے لیے وہ غمگین ہو جائے، اور نہ ہی آئندہ کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہے کہ جس سے وہ خوفزدہ ہو جائے۔ ابو علی سینا کی تعبیر کے مطابق عارف فرحان خوشحال ہوتا ہے۔ عارف خوش مزاج، بشاش اور مسکراتے چہرے کا مالک ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے سب اس کی انکساری سے مستفید ہو جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ملنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو،
وہ تو پوری کائنات کو حق کی تجلی سمجھتا ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات عبادت کی حکمت کو سمجھنے کی دلیل ہے۔ عشق اور شوق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا دین محبت اور عشق کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام خدا کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ اسے دوست رکھتے اور اسے لائق عبادت سمجھتے تھے۔ خدا مشتاق لوگوں کی آرزو ہے۔ شوق اسے کہتے ہیں جو انسان کو خدا کی طرف کھینچے، نہ یہ کہ اس کا ہدف بہشت ہو۔ عمل ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو انسان کو مضطرب کر دے اور اسے متحرک رہنے پر تیار کرے۔ انسان کبھی پر امید ہوتا ہے اور کبھی خواہش مند۔ جس شوق کا تعلق باطل سے وہ جھوٹا شوق ہے، اور سچا شوق یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف اس طرح سے متوجہ رہے کہ پہلے خدا کا مشتاق ہو جائے اور پھر عاشق ہو جائے۔ شوق اور عشق میں فرق یہ کہ شائق اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس جو نہیں ہے وہ مانگ رہا ہے، اور عاشق اسے کہا جاتا ہے کہ عاشق اسے کہا جاتا ہے جس نے پا لیا ہو اور اسے سنبھالے رکھتا ہے۔ جب پیاسا انسان چشمے کی تلاش میں نکلتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ چشمے کا مشتاق ہے، اور جب وہ پانی کو پا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ چشمے کا عاشق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سے بہترین ہے وہ شخص جو عبادت کو اپنا معشوق سمجھے اور اس کو گلے لگا لے، اور اسے پورے شوق کو اور اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ چھو لے اور ہمیشہ خود کو اس کے لیے تیار کرے۔ اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہو کہ دنیا میں سے مشکلات پیش آئیں یا آسانیاں۔ پس بہترین لوگ وہ ہیں جو عبادت سے عشق کریں۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا شوق دلاتی ہے کہ ابتدا میں شائق اور بعد ازاں عبادت کے عاشق بن جائیں۔ کہا گیا ہے کہ عشق عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا پودا جسے اشکا کہتے ہیں سے مشتق ہے۔ فارسی میں اس پودے کو پچک کہتے ہیں۔ یہ پودا جب کسی درخت کے تن سے لگ جاتا ہے تو اس درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں اور آخر کار وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ اردو زبان میں جسے امر بیل، آکاش بیل، نیرادا اور افتیون بھی کہتے ہیں، ایک باریک زرد رنگ کی بیل ہے جو مختلف درختوں پر چڑھ جاتی ہے اور جلدی درخت کے سب حصوں میں پھیل جاتی ہے۔ دیکھنے سے اس کی جڑ کا پتہ نہیں لگتا۔ جس درخت پر یہ بیل چڑھ جائے وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عوام اس کی جڑ کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے آکاش اور امر بیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ بیری اور کیکر کے درختوں پر یہ بیل اکثر نظر آتی ہے۔ خدا کی شان ہے کہ خود تو یہ بیل دن دگنی اور رات چوگنی پھولتی ہے، مگر جس درخت پر اپنا ڈیرا جما لیتی ہے اسے برباد کر جاتی ہے۔ مترجم، اس درخت کو یہ پودا جب کسی درخت کے تن سے لگ جاتا ہے تو اس درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں اور آخر کار وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو عشق کا لگ گیا ہے۔ عاشق ایسے انسان کو کہتے ہیں۔ عبادت انجام دینا اہم نہیں بلکہ عبادت کا عاشق ہوتے ہوئے نماز کے باطن سے دوستی اہم ہے۔ جنگ اہم نہیں ہے بلکہ اہم یہ کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کو دوست رکھتا ہو۔ دنیا بھر کے جنگجو بھلا دیے گئے ہیں، صرف اسلام کے لیے جہاد کرنے والے مجاہدین کے نام زندہ ہیں۔ کیا منگولوں کے وحشیانہ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد کچھ کم تھی؟ ایسے کتنے لوگ تھے جن کے سروں کی کھال اتار کر ان میں بھوسا بھر کے انہیں ڈنڈوں پر چڑھایا گیا۔ یہ سب کیوں کر صرف تاریخ کی کتابوں میں دفن ہو کر رہ گئے؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد باقی کیوں نہیں ہے؟ منگولوں کے حملے میں بعض لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے سروں، بازوؤں اور ٹانگوں کو بغداد، تبریز اور شیراز کے مختلف علاقوں میں تقسیم کرنے بھیجا گیا تاکہ ان علاقوں کی عوام خوفزدہ ہو کر خاموش رہے۔ یہ تمام واقعات صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود اس لیے ہو گئے کہ کیونکہ نہ تو ان کی کوئی روح ہے اور نہ ہی کوئی باطن۔ ایسے واقعات تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ لیکن اسلام کے لیے جہاد کرنے والے مجاہدین تاریخ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ میں روح پائی جاتی ہے۔ وہ دنیا کے کسی مقام و منصب یا اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ جو شخص مٹی کے لیے لڑتا ہے اس کے خون کی قیمت بھی مٹی جتنی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے لڑے تو اس کا خون سار اللہ بن جاتا ہے، اور اس خون کو یاد کرنا در حقیقت خدا کو یاد کرنا ہے۔
اللہ کی راہ میں جہاد کو دوست رکھنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، نماز گزار اور روزے دار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے جملے میں اور امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان میں نماز کو دوست رکھتا ہوں میں بہت فرق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے لیے پارسائی اور زہد کو جمع نہیں فرمائے گا مگر یہ کہ جنت کو اس شخص کا مشتاق بنا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور کوئی چیز تمہیں خود ہی میں مشغول نہ کر دے۔ پس کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو اپنے دل کو اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا رخ اس کی طرف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنانے کے بعد مومنین کے دلوں کو اس کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے۔ اولیاء الہی اور عبرت کا مقام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ نورانی ہیں، یہ لوگ جب عوام الناس کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ یہ لوگ جب عوام الناس کے درمیان چلتے پھرتے تو نور افشانی کرتے ہیں۔ ان کا چلنا، گفتگو کرنا، کام کرنا، خلاصہ یہ کہ ان کا کردار و گفتار سب کچھ نور ہے۔ جب کوئی انسان ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ یاد الہی میں محو ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو کا محور یہ نہیں ہوتا کہ کیا خریدا ہے یا کیا کھایا ہے، بلکہ ان کا موضوع گفتگو یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کون سی ہے یا یہ حدیث کس بارے میں ہے۔ اولیاء الہی ہمیشہ خاموش نہیں رہتے بلکہ وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ گفتگو تنہائی کے عالم میں کرتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں یا کسی مسئلے کا جواب پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں تشریف فرما ہوتے تو وہ کوئی بے جان اور بے روح محفل نہیں ہوتی تھی۔ وہاں یا تو آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہوتے تھے یا اگر کوئی سوال نہ ہو تو خود ہی کسی موضوع پہ گفتگو کرتے تھے۔ اولیاء الہی جب اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا یہ نظر ڈالنا نظریہ توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، اور عبرت یعنی بری صفات سے اچھی صفات کی طرف عبور کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں بری صفات سے اچھی صفات کی طرف عبور نہ کرے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے عبرت حاصل کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں اس نے تماشا دیکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی برائیوں اور بری صفات سے اچھائیوں کی طرف لوٹ آئے تو کہتے ہیں کہ اس نے عبرت حاصل کی ہے۔ ان کی نگاہیں عبرت آموز ہوتی ہیں، وہ اہل ذکر ہیں، ان کی زبانیں حق کی یاد میں گویا ہوتی ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو پورا حکمت سے بھرا ہوا ذکر کا نام دیتا ہے، ان کے ارشادات اور تعلیمات بھی حکیمانہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ان کا چلنا پھرنا باعث برکت اور باعث تعلیم ہوتا ہے کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، نیز وہ فیض حق کے پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی کے وسیلے سے امت اسلامیہ پر برکات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور زندگی کے تمام افعال برکت کا باعث ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے رینگنے والے جانور جن کی پوری کوشش پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بعض اصحاب جو قم میں رہتے تھے، ان میں سے ایک جناب زکریا بن آدم ہیں۔ انہوں نے امام کی خدمت میں ایک خط لکھا یا کسی اور طریقے سے یہ پیغام بھیجا کہ قم کی علمی شخصیات اور بزرگان اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں اور نئی نسل سے میں مانوس نہیں ہوں، لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ امام نے جواب میں فرمایا بالکل نہیں، آپ قم ہی میں رہیں، کیونکہ آپ کا وجود اہل قم کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اہل قم سے عذاب دور کر دیتا ہے، جس طرح میرے بابا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی برکت سے اہل بغداد سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ زکریا بن آدم کا شمار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ بعض علماء جیسے شیخ طوسی نے انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شمار کیا ہے۔ انہوں نے حدیث کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، اختصاص صفحہ نمبر 87، بحر الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251۔ یہ علماء اور اولیاء الہی کا مقام ہے کہ جن کا وجود برکت کا باعث ہوتا ہے۔ حکمت عبادت میں یقین کا عنصر۔ محقق طوسی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام آغاز و انجام ہے۔ یہ کتاب مبدا اور معاد یعنی قیامت کے بارے میں ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے۔
وہ اپنی اس کتاب میں قیامت کی بحث میں صراط کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو تشخیص دینا اور ان پر عمل کرنا دونوں مشکل کام ہے۔ یعنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ایک ایسے راستے پر چلنے کی مانند ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو۔ اسی طرح ذمہ داریوں کی تشخیص کے بعد ان پر عمل کرنا بھی تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنے کے مترادف ہے۔ کتاب آغاز و انجام صفحہ نمبر 33۔ عبادت کی حکمت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ جہاں راستے کی تشخیص مشکل ہے، وہاں اس پر چلنا بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ علامہ طباطبائی کے بقول کبھی کبھار تو انسان اپنی پوری زندگی شیطان کی پیروی میں گزارتا ہے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے ہر روز اپنے نفس کا احتساب کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز کے دوران جس صراط مستقیم کو خدا سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ البتہ جب انسان اسے تشخیص دے اور اسے طے کرے تو وہ فرشتے سے بہتر ہو جاتا ہے اور تمام فرشتے اس کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، نیز اس کے لیے بہشت کے دروازے کھولتے ہیں اور اس کا استقبال کرنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہٰذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مومن کے استقبال کے لیے فرشتوں کا آنا اور انسانوں کی خدمت کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یقین سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ یقین عبادت اور بندگی کا اہم اثر ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 99۔ یہ تمام عبادات کا راز ہے یقین کی منزل تک پہنچنا، یعنی عبادت کے آخر اور کمال تک پہنچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، یعنی یہاں پر غایت کے معنی میں نہیں بلکہ فائدہ اور منفیت کا معنی ہے۔ یعنی اگر تم اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتے ہو کہ عالم مبدا و مات کا راستہ کون سا ہے اور انسان کی سرنوشت کیا ہے، تو اس کا راستہ عبادت ہے۔ بغیر عبادت کوئی بھی شخص آغاز اور انجام کے بارے میں جان لے اور یقین حاصل کرے، یہ ناممکن ہے، بلکہ وہ ہمیشہ شک میں رہے گا۔ کافر اور منافق کی سرگردانی۔ کافر و منافقین ہمیشہ شک و تردد کا شکار رہتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان ہمیشہ پریشان حال رہے۔ اللہ تعالیٰ کفار و منافقین کے لیے متعین سزا کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بس اس طرح وہ اپنے شک میں بھٹک رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 45۔ یہ لوگ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسی کے ہی گرد گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن جو شخص راستہ جانتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جاتا ہے، اور جو شخص راستہ نہیں جانتا وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے اور کبھی واپس پیچھے آتا ہے اور کبھی آگے بڑھتا ہے۔ اسی آنے جانے کو تردد کہتے ہیں۔ یہ بار بار آنا جانا نابینا ہونے کی علامت ہے۔ چونکہ کفار اور منافقین کو راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ شک و تردد کا شکار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ تردد کے عذاب میں گزارتے ہیں اور اسی شک و تردد کے مدار میں گھومتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید ایک تعبیر استعمال کر رہا ہے اور وہ یہ ہے، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 110۔ یہ دل بند، ناآشنا اور سرگرداں ہیں، مگر یہ کہ کوئی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کفار و منافقین کے دل ہمیشہ دردناک عذاب کا شکار رہتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس پر بھروسہ کریں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بس تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ سورہ تکویر آیت نمبر 26۔ راستہ کوئی اور ہے۔ یہ آیت اس بات کی علامت ہے کہ عبادت کرنے والے انسان کو کوئی ہدف ہوتا ہے، وہ راستہ جانتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچتا بھی ہے، اور جو انسان اہل عبادت نہیں ہوتا وہ نہ تو راستہ جانتا ہے، نہ اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو ہدف بھی رکھتا ہے اور راستہ بھی جانتا ہے۔ قسم ہے ستارے کی، جب وہ
ڈوبنے لگے، تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 اور 2۔ چونکہ گمراہی راستہ نہ جاننے کا نتیجہ ہے، اور جو شخص یہ نہ جانتا ہو اسے کیا کرنا ہے وہ بے ہدف ہے، اور جو شخص یہ جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے لیکن راستہ نہ جانتا ہو وہ گمراہ ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو یہ جانتا ہو کہ اسے مکے کی طرف سفر کرنا ہے اور اس کا ہدف خانہ خدا کی زیارت ہے، لیکن راستہ نہیں جانتا ہو۔ ایسے انسان کا رہنما وہ شخص ہو سکتا ہے جو اس کے ہدف سے بھی باخبر ہو اور راستہ بھی جانتا ہو۔ انسان اس مسافر کی طرح ہے جس نے ایک طویل سفر طے کیا ہو اور ایک بڑا حصہ طے کرنا ابھی باقی ہو۔ وہ اپنے ہدف سے بھی باخبر ہو اور راستہ بھی جانتا ہو۔ انسان کامل اپنا ہدف بھی جانتا ہے اور راستہ بھی، وہ سوائے پیغمبر اور امام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پس لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی یہی ہستیاں کرتی ہیں۔ انسان مومن چونکہ اپنے ہدف اور راستے سے باخبر ہوتا ہے اس لیے مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں مومنین کی تعریف بیان کرتا ہے اور جنگوں کے دوران ان کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، بس اس نے ان پر سکون و اطمینان نازل کیا اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح عنایت فرمائی۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ یا جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ پیغمبر اور مومنین کے سکون اور اطمینان کی تعریف کرتا ہے، پس مومن سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے جبکہ کافر شک و تردد میں مبتلا رہتا ہے، اور جو شخص شک و تردد میں مبتلا ہو وہ سکون نہیں پاتا اور نہ ہی وہ اپنے مقصد تک پہنچ پاتا ہے۔ عبادت ترقی کی سیڑھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبادت کرو تاکہ یقین کی منزل تک پہنچ سکو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یقین کی منزل تک پہنچو تو عبادت کرنا چھوڑ دو۔ جیسا کہ انسان سے کہا جاتا ہے کہ اگر چھت پر چڑھنا چاہتے ہو تو سیڑھی سے استفادہ کرو، سیڑھی کے زینوں کو طے کرو تاکہ چھت تک پہنچ سکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب چھت پر پہنچ جاؤ تو کہو کہ سیڑھی کیا ہوتی ہے، کیونکہ تم اسی سیڑھی ہی کے ذریعے چھت تک پہنچ گئے ہو۔ عارف اگر یقین کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ عبادت کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد عبادتی کو ترک کر دے تو اس کے نتیجے میں وہ یقین کی منزل سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عبادت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں بندگی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، البتہ آخرت میں بندگی کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ جبکہ دنیا میں بندگی نماز، روزہ وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن قیامت میں ان سے کہا جائے گا یہ عمل کی جگہ نہیں بلکہ اعمال کے نتائج سامنے آنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ ایک ایک کر کے قیامت کے دن سامنے آئیں گی اور پھر یکے بعد دیگرے عالم بالا کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن تلاوت کرو اور اوپر چلے جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تو دنیا میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآنی آیات جو الہی خزینے ہیں ان کی تلاوت کرو اور اعلیٰ مراتب طے کرو، اور جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ وہ آپ کے اوپر تک پہنچانے کے لیے ایک زینہ ہو، نہ یہ کہ تم وہیں پر ٹھہر جاؤ۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ درجات جنہیں تم دیکھ رہے ہو تمہارے دنیاوی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ دنیاوی اعمال کا قیامت کے دن ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اسے قیامت کے دن ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لہٰذا عبادت ایک سیڑھی ہے، کبھی انسان اس سیڑھی کو لے کر کنویں میں اترتا ہے جیسے کوئی منافقت اور ریاکاری کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ پس اگر سیڑھی کنواں کھودنے والے کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ذریعے کنویں میں چلا جاتا ہے، اور اگر یہی سیڑھی بجلی کی لائن مین کے پاس ہو تو وہ اس کے ذریعے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ پس دیکھنا یہ کہ سیڑھی کس کے پاس ہے۔ منافقین عبادت کے ذریعے پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ مومنین اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اعلیٰ منازل طے کر لیں۔ مومنین کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ سورہ حجر آیت نمبر 99، جبکہ منافقین کا مطمع نظر اس سیڑھی کے زینے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی منافق کو گہرائی تک لے جائیں گے، یعنی وہ جتنی عبادت کرتا جاتا ہے اتنا ہی شقی بنتا جاتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے ایمان کے درجے جتنے زیادہ ہوں گے وہ عبادت کے باطن یعنی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر اسے خدا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنے باطن میں سکون کا احساس کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عبادت کی حکمت تک پہنچے ہیں۔
اس صورت میں کوئی چیز ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی حادثہ ہمیں پریشان کر سکتا ہے۔ بغیر عبادت کے انسان یقین کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی عالم بن جائے اور ظاہری عبادت بھی بجا لائے، لیکن اگر وہ عبادت کے اسرار تک نہ پہنچے تو وہ اہل یقین میں سے نہیں ہو سکتا۔ رب یعنی مالک، مدبر اور کائنات کا وہ مبدأ کہ انسان کی تقدیر اور تدبیر جس کے ہاتھ میں، وہی انسان کا رب ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ پس اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ پرستش بھی اس لیے کی جاتی کیونکہ انسان اپنے معبود کے کمال سے استفادہ کرتا ہے، لہٰذا حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق کرنا جیسا کہ فرمایا، اس استدلال کا ثبوت ہے کہ چونکہ وہ تیرا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اس لیے عبادت کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو روزی فراہم کرتا ہے؟ اگرچہ اللہ رازق ہے لیکن تم رزق کی فراہمی کے بدلے عبادت نہ کرنا۔ اللہ رحیم ہے لیکن تم جہنم کے خوف سے اس کی عبادت نہ کرنا، بلکہ تمہارے اہداف بلند ہونے چاہیے۔ تمہیں صرف جہنم سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری عبادت جنت میں جانے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تمہیں جنت میں تو ڈال ہی دے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان خود کو ان باتوں سے بالاتر سمجھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح خدا کو دوست رکھے اور اس کی عبادت کرے۔ تو بھکاریوں کی طرح غلامی اجرت کے لیے نہ کر، اس لیے کہ آقا خود بندہ پروری کا طریقہ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔